فقال الكافرون هذا شيء عجيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن شبابه وعن إلى آخره. حضرات گرامی اور معزز سامعین کرام، آج ہم اور آپ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم جمعہ کے نسبت سے آج یہاں جمع ہوئے ہیں، تو دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اسی طرح ہر وقت میں آنے کی توفیق عطا فرمائے. آج میری تقریر کا موضوع عنوان قیامت کے 5 سوالات. جس طرح ہمیں آخرت پر یقین ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، جس طرح ہم اپنے زندگی پر یقین کرتے ہیں کہ یہ دنیا ہے، ہم اس میں رہتے ہیں، ہم کماتے ہیں، یہ چاند سورج یہ سب پر جیسے ہم یقین کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنے آخرت کی زندگی پر یقین کرنا چاہیے. اور اس لیے کہ آخرت کی زندگی اس وقت تک ہماری کامیاب نہیں ہوگی جب تک اللہ تعالیٰ 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرے. دنیا میں یہ 50 سال 60 سال کی زندگی ہے، اس کے لیے ہم اتنے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، دن رات ایک کر دیتے ہیں، راتوں کے چین ہمیں نہیں ملتا. جو یہ فانی زندگی ہے، یہ زندگی ختم ہو جانے والی ہے. ہماری جو اصل زندگی ہے آخرت کی زندگی، یہاں کی مصیبتوں میں ہمارے ساتھ رشتہ دار بھی کام آ جاتے ہیں، بال بچے بھی ہمیں سپورٹ کر دیتے ہیں، لیکن جہاں ہمیں تنہا جانا ہے وہاں کوئی سپورٹ کرنے والا آپ کو نہیں ہوگا، وہاں آپ کو کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، اس کے لیے ہماری کوئی فکر نہیں. اس 60 سالہ 50 سالہ زندگی کے لیے اتنا بھاگ دوڑ ہے کہ خون پسینہ ایک کر دیتے ہیں. لیکن جہاں ہمیشہ وہ زندگی لافانی ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اس کے لیے اتنا محنت. جو زندگی ہمیں وہاں تنہا رہنا ہے، ہمیں وہاں کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، اس کے لیے ہم 24 گھنٹے میں سے 4 گھنٹے بھی نہیں نکالتے. بہت ہی افسوس کی بات ہے، بہت ہی خسارے کی بات ہے کہ انسان کا جو اصل مقصد ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں یوں ہی نہیں بھیج دیا کہ جاؤ جیسے تیسے منمانی زندگی گزارو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں ہمیں بھیجا ہے اس کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ میری عبادت کرے. یہ کھانا پینا زندگی کے لیے ضروری ہے، اتنا ہی مال کمائے جس سے زندگی گزر جائے. اصل جو زندگی ہے اس کے لیے ہم بھاگ دوڑ کریں کہ کیسے ہماری آخرت بن جائے، کیسے ہم جب اللہ تعالیٰ کل قیامت میں سوال کریں گے وہ سوال ہمیں آسانی کے ساتھ حل ہو جائے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو بہت زیادہ رویا کرتے تھے، اتنا روتے تھے کہ داڑھی تر ہو جاتی تھی، داڑھی پورا بھیگ جاتا تھا.
حالانکہ وہ صحابی جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیائی میں جنت کی بشارت دے دی کہ یہ صحابی جنتی ہے، پھر بھی جب قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ داڑھی بھیگ جاتا تھا۔ ان سے پوچھا گیا آپ تو جنتی ہے، آپ کو حضور نے جنتی ہونے کی بشارت دے دی ہے، پھر آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ قبر یہ تمام اعمال کا پہلا مرحلہ ہے۔ جتنے ہم نے دنیا میں اعمال کیے، اگر قبر میں ہمیں نجات ہو گئی تو آگے کی جو منزلیں ہیں وہ آسان ہو جائے گی، لیکن یہاں اگر پھنس گئے تو ہم آگے بھی پھنستے چلے جائیں گے۔ یہ دنیا کھیل تماشا ہے، یہ دنیا کی کوئی اہمیت اللہ کی نظر میں نہیں ہے۔ مثال سے سمجھ لیجئے، اگر کتنا ہی اچھا کھلونا لا کر بچے کو دے دیا جائے، وہ بچے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کھیل کر تھک جائے گا، اسے پھینک دے گا۔ یہی حال ہماری ہے، یہ زندگی یہ فانی ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جیسے بچے 2 گھنٹے میں تھک جاتے ہیں، ویسے ہی یہ ہماری زندگی ہے۔ اللہ نے ہمیں جو بھیجا ہے اپنی عبادت کے لیے، اور وہ بھی جو کل قیامت میں سوال ہوگا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا۔ دنیا کے کسی کالج میں یا اسکول میں اس سوال کو بتایا نہیں جاتا کہ یہ سوال تمہارے ایگزام میں آئے گا، یا جواب بھی نہیں بتایا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں سوال بھی بتا دیا، جواب بھی اس کا بتا دیا کہ تم یہ کام کر کے آؤ تو تمہیں جنت میں اعلیٰ مقام دیا جائے گا۔ لیکن ہم دنیا میں بہت معزز ہے، دنیا میں بہت سارے مالدار ہیں، ہماری یہ مالداری کچھ کام نہیں آئے گی جب تک ہمارے اندر دین نہ ہوگی، ہماری زندگی کا صحیح استعمال نہیں ہوگا، ہماری زندگی کا قدر نہیں ہوگا، ہماری زندگی ہے وہ اللہ کے طریقے پر، نبی کے طریقے پر گزرے گی، جب جا کر اللہ تعالی ہمیں کامیاب عطا فرمائیں گے۔ یہاں ہم کتنا ہی کمالے، ہم مالدار ہونے کے بعد ہم لوگوں کو ستائے، لوگوں پر ظلم کرے، ہم یہاں کتنا ہی معزز کیوں نہ ہو، لیکن ہمارے اندر زندگی میں دین نہیں ہے تو یہ خسارہ ہے، یہ نقصان ہے۔ یہاں کی معزز یا ہماری عزت یہی خاک میں مل جائے گی جب تک ہمارے اندر دین نہ ہوگا۔ کل قیامت میں جب سب سے پہلا جو سوال ہوگا عن عمرہ فیما افناہ، کہ تم نے اپنے اس زندگی کو، ہم نے جو زندگی دی تھی اس زندگی کو کہاں لگایا، عبادت میں لگایا یا گناہ کے کاموں میں لگایا؟ سب سے پہلا سوال یہی ہوگا کہ تم نے یہ زندگی کہاں خرچ کیا، ہماری عبادت میں یا لوگوں کو ستانے میں یا لوگوں پر ظلم کرنے میں یا دنیا کو کمانے میں؟ اگر ہم ناکام ہو جائے، ہمارا سوال نہیں بنے تو ہم آخرت میں ناکام ہو جائیں گے۔ یہ ناکامی بہت ہی خسارے والی ناکامی ہے۔ دنیا میں اگر انسان ناکام ہو جاتا ہے، لوگوں کی نگاہوں میں اگر چھوٹا ہو، حقیر ہو، گھٹیا ہو، لیکن وہ اللہ کے نزدیک وہ دین والا ہے، اس کے اندر دین ہے، اس کے اندر شریعت ہے، وہ شخص اللہ کیا بہت ہی معزز ہے۔ لیکن یہاں ہم کتنا ہی بلڈنگ میں رہتے ہو، کتنا ہی بڑا مکان کیوں نہ ہو، لیکن ہمارے اندر پیسہ جتنا بھی ہو جائے، اگر ہمارے اندر دین نہیں ہے، ہم نے شریعت کو نہیں پہچانا، تو یہ کامیابی ہمارے لیے کامیابی نہیں ہے بلکہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اور یہاں کی یہ معمولی سی دھوپ ہم برداشت نہیں کر سکتے،
یہاں کی جو دھوپ ہے، یہاں کی معمولی دھوپ کو ہم نہیں برداشت کر رہے ہیں، تو کل قیامت میں جو دھوپ ہوگی وہ سر کے اوپر ہوگی. وہ دھوپ کی تپش اتنی شدت کی ہوگی کہ ہر شخص اپنے اعمال کے حساب سے پسینہ میں ڈوبا ہوگا.